آج کہاں پر کیا حادثہ ہوا؟ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ ٹرین حادثہ ہوا، اس کے بارے میں پتا ہے؟ نہیں پتا۔ جبکہ آج نیوز چینلز فوراً خبر دے دیتے، الیکٹرونک میڈیا موجود ہے، پرنٹ میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، تب بھی آپ کو وہاں کی خبر یہاں ابھی تک نہیں۔ جس دور میں نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرونک میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، کوئی میڈیا ہی نہیں تھا، اس دور میں کہاں کربلا عراق، کہاں مکہ المکرمہ حجاز، کہاں مدینہ منورہ حجاز عرب، وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیسے پتہ لگے؟ اور حسین جنگ کا ارادہ لے کر تو چلے ہی نہیں تھے۔ اگر حسین جنگ کا ارادہ لے کے چلے ہوتے تو نبی کے صحابہ حسین کے ساتھ ساتھ تلواریں لے کے چلے ہوتے۔ حسین بات جنگ کی ہے، ہم تمہیں اکیلا نہیں جانے دیں گے۔ حسین تو یہ کہہ کے چلے تھے نبی کے شہر میں رہوں گا، خون بہے گا، مجھے گوارا نہیں، میں کہیں جا کے الگ رہ لوں گا، مکہ امن و امان کا شہر ہے، مکے میں رہ لوں گا۔ لیکن جب مکے میں آئے، مکے میں رہ رہے تھے، تو پھر کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا، اصرار کر کر کے بلایا۔ پھر بھی یہ احتیاط کہ حضرت امام حسین نے امام مسلم کو پہلے بھیجا تھا کہ جاؤ پہلے ماحول دیکھو۔ امام مسلم نے ماحول دیکھا، پھر خبر بھیجی، خط بھیجا کہ آپ تشریف لے آئے، بہت اچھا ماحول ہے۔ اب عزیزو ایسے ماحول میں نبی کے صحابہ تو پھر بھی روک رہے تھے، یہ ان کی محبت تھی، وہ روک رہے تھے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کچھ ایسا ہونے والا ہے، لیکن ایک اندیشہ، ایک خطرہ، ایک خوف محسوس کر رہے تھے۔ سوچ رہے تھے اے شہزادہ نبی، اے نواسے مصطفیٰ، اگر نہیں جاؤ گے تو زیادہ اچھا ہوگا، اگر نہیں جاؤ گے تو زیادہ بہتر ہوگا، یہاں رہو گے ہم موجود ہیں، یہاں رہو گے، اگر کوئی بات ہوگی ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہوگی، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی حفاظت میں ہوگی، لیکن آپ دور چلے جائیں گے، پتہ نہیں ادھر کیسی آپ کی زندگی گزرے گی، ہمیں بھی خبر نہیں مل پائے گی۔ صحابہ روک رہے تھے، صحابہ کی اولادیں روک رہی تھی، مگر حسین نے کہا نہیں نہیں مجھے جانا ہے۔ حسین نے بھروسہ کس پہ کیا تھا؟ حسین نے کوفہ والوں پہ بھروسہ کیا تھا، ان پہ بھروسہ کیا تھا جن پہ حسین کے بابا نے بھروسہ کیا تھا۔ پھر انہی نے امام حسین کے بابا کو عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر، انہی پہ بھروسہ کیا تھا جن پر حضرت حسن مجتبیٰ نے بھروسہ کیا تھا، پھر وہیں آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ عزیزو کس پہ بھروسہ کیا تھا امام پاک نے؟ ان پہ جن کو آج ہم کوفی اور پھر کئی کتابوں کے حوالے سے جو بات واضح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، آج کے محبان علی کل کے شیعان علی دونوں ایک ہیں، آج بھی وہ شیعان علی کہلاتے ہیں، کل بھی وہ شیعان علی کہلاتے تھے۔ بے شک اور بات میاں ہماری نہیں ہے، اہل سنت کی نہیں ہے، انہی کے ایک مولانا ملا باقر مجلسی، ان کی کتاب جلال العیون، اس کے اندر لکھا ہوا ہے باضابطہ کہ جتنے لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا ان سب کو شیعان علی کہا جاتا تھا۔ علی کے شیعہ، آج بھی تو علی کے شیعہ بہت ہیں نا، سینے پیٹ پیٹ کر دنیا کو بتانے والوں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، تاریخ پلٹ کے دیکھو، یہ لفظ شیعہ ہی تمہارے لیے دھبا ہے، ایک بدنما داغ ہے، کیونکہ تم نے ہی شیعان علی جتنے تھے انہوں نے ہی امام پاک کے بابا علی کو بھی دھوکہ دیا تھا، پھر کربلا میں حضرت مسلم بن عقیل کو بھی دھوکہ دیا تھا کوفہ میں، پھر کربلا میں امام پاک کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ یہ سر اونچا کر کے کہتے ہیں ہمیں فخر ہے، ہم شیعہ ہیں۔ ہاں تو فخر کر، تو شیعہ ہے، ہم لعنت کریں کہ تو شیعہ ہے، اس لیے کہ شیعان علی ہی تھے کتابوں کے مطابق جنہوں نے امام پاک کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ تو دھوکہ کریں خود اور تنقید صحابہ پر، اب تلوار حسین کے خلاف تم لاؤ،
تنقید صحابہ پر، حسین پہ پانی تم بند کرو، تنقید ابو بکر و عمر پر، حسین کے بچوں کو تم شہید کرو، تنقید ابو بکر و عمر اور عثمان پر، اور صحابہ پہ بھونکنے والوں پہلے ذرا دیکھو تاریخ پڑھ کے، یہ جھوٹی کہانیاں بعد میں سنانا، پہلے دیکھو پانی بند کرنے والوں میں کون تھے، تلواریں اٹھانے والوں میں کون تھے، نیزے اچھالنے والوں میں کون تھے، امام پاک کو شہید کرنے والوں میں کون تھے، جنگ کے حالات بنانے والوں میں کون تھے، عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر کر امام پاک کا ساتھ چھوڑنے والے کون تھے، یزید کی دولت کے لالچ میں آ کر امام پاک کے ساتھ دغا کرنے والے کون تھے، امام پاک کو غریب الوطنی کے عالم میں اس قدر زیادہ ستانے والے، تکلیفیں پہنچانے والے کون تھے، خیموں کو جلانے والے کون تھے، شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے والے کون تھے۔ آج تاریخ پڑھ لے، تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ یہ ظلم کس نے کیا تھا، یہ ظلم کی داستانیں کس نے رقم کی تھی۔ آج کل جتنے بڑے بڑے حسینی، جتنا بڑا دعویٰ میں حسینی، اتنی بڑا صحابہ کا گستاخ۔ اب ایک کیسا حسینی ہے، یہ حسینی نہیں، یہ گھٹیا مدو کھینی ہے۔ حسینی ہوتا تو صحابہ پہ انگلی نہ اٹھاتا، کیونکہ حسینی ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ حضرت عمر نے حسین کے بیٹوں سے کہا تھا میں تمہارا غلام ہوں، میرا بیٹا بھی تمہارا غلام ہے، میرا باپ بھی تمہارا غلام ہے، اور لکھوا کے لیا تھا، سند لی تھی اور بتا دیا تھا دنیا کو کہ کل بہت سارے کتے بھونکنے کھڑے ہو جائیں گے کہ عمر نے ایسا کیا، عمر نے ویسا کیا، اور وہ کہیں گے ہم علی والے، ہم حسین والے، مگر انہیں بتا دینا غلام تم نہیں، غلام تو عمر تھا، اس نے تو سند بھی اپنی قبر کے اندر رکھوائی تھی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تیرے پاس کون سی سند غلامی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حسین کربلا میں 2 محرم سے بات چلتی رہی، بات نہ بنی، 7 محرم کو پانی پہ پہرا لگ گیا، حسینیوں پہ پانی بند، حسینی خیموں میں پانی کی ایک بوند نہ جانے پائے، یہ اعلان ہو گیا، فرمان جاری ہو گیا کہ جانور پانی پئیں، پرندے پانی پئیں، سب پانی پی سکتے ہیں لیکن حسین اور حسینیوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن حسین کیا کر رہے ہیں؟ حسین صبر کر رہے ہیں۔ حسین نے کہا خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے ہمیں یہ بھی منظور ہے، اگر پانی بند کیا جائے گا ہم اس پہ بھی صبر کریں گے۔ 9 محرم الحرام آ گئی، یزیدیوں نے تلواریں کھینچی، حملہ کرنے کے لیے شور کرتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف آئے۔ امام پاک نے فرمایا ذرا دیکھو باہر کون ہے، یہ شور کیسا ہے؟ دیکھا جا کر تو یزیدی تلواریں نکالے ہوئے لڑنے کو تیار، کہتے ہیں آ جاؤ، یا تو بیعت کر لو یزید کی یا جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ اتنا سنا تو میرے امام پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو آج 1 رات کی ہمیں مہلت دے دیں۔ کیا کرو گے 1 رات میں؟ فرمایا آج کی رات ہم اپنے رب کو منائیں گے، سجدے کریں گے، عبادتیں کریں گے، بندگی کریں گے۔ اچھا مشکل وقت تھا کہ نہیں؟ بولو بھائی، بولو بولو۔ پریشانی کا عالم تھا کہ نہیں؟ ایسی پریشانی میں، ایسی مشکل میں، ایسی مصیبت میں کہ جب سامنے تلواریں ہوں آدمی کو کیا سوچتا ہے؟ وہ تو چیختا چلاتا ہے، روتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر تمہارے حساب سے تو حسین کو اس رات میں ماتم کرنا چاہیے تھا۔
تکلیف بہت تھی نا، پریشانی بہت تھی نا، سامنے تلواریں تھیں، فوراً خون کی پیاسی، کہہ رہے تھے آجو مقابلہ کر لو، ایک رات کی مہلت مانگی، گلے مل مل کے روتے، ماتم کرتے، ہائے ہائے میں گزار دیتے، لیکن نہیں، میرے مولا حسین نے نہ ماتم کیا نہ ہائے ہائے کیا، بلکہ حسین نے سجدے میں سر جھکایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا سبحان ربی الاعلی۔ تاجدار مدینہ کے نواسے نے اپنے مولا کو منایا، پروردگار کو راضی کیا، قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، رات ساری اللہ اللہ میں گزر گئی، عبادت میں گزر گئی، صبح کی سفیدی پھیلی، حضرت علی اکبر کو فرمایا جا کر اذان پڑھ دو، علی اکبر نے اذان پڑھی ہے، خدا کی قسم کربلا کے ذرات بھی جھوم اٹھے، علی اکبر نے جو اذان پڑھی ہے، اللہ اللہ اذان پڑھی گئی، نماز ہوئی، پھر میرے آقا حسین نے علی اکبر سے فرمایا علی اکبر جاؤ ذرا میدان کربلا کا معائنہ کر کے آؤ، میدان کربلا کا مشاہدہ کر کے آؤ، جا کر ذرا کربلا کے میدان کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت علی اکبر چلے، میدان کربلا کا معائنہ کیا، واپس آ گئے، واپس آئے تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بابا نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ حسین کا شہزادہ کہنے لگا اے بابا ایک منظر ایسا دیکھ لیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین نے فرمایا بیٹا کیا دیکھ لیا؟ علی اکبر کہنے لگے بابا میں نے میدان کربلا کے اندر ایک بوڑھی عورت کو، ایک مائی کو دیکھا ہے جو آنسو اس کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں، اشک بہ رہے ہیں، اور کربلا کے میدان کو صاف کر رہی ہے، کنکر پتھر اٹھا رہی ہے۔ اللہ اکبر کہتے میں نے اس مائی سے پوچھا اے مائی تو کون ہے؟ مگر وہ مائی فقط روتی نہیں، کچھ بولی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کا رونا دیکھا، میرا دل بھر آیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اتنا سنا تو حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تاجدار کربلا نے رو کر کہا اے میرے بیٹے کیا تو جانتا ہے وہ مائی کون تھی؟ کہا بابا میں نہیں جانتا۔ حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے وہ تیری دادی میری ماں سیدہ فاطمہ تھی۔ کعب کربلا کے میدان کو صاف کر رہی تھی کہ جب میرے شہزادے یہاں گھوڑوں سے نیچے گریں تو انہیں یہ کنکر پتھر تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے نازک جسموں کو یہ چبھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، میرا حسین گھوڑے سے نیچے آئے گا تو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کربلا کے میدان کو دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، یزیدی پوری طرح تیار ہیں، بس انتظار میں ہیں کہ اب جنگ شروع ہو۔ امام حسین نے میدان کربلا کو دیکھا۔ جوانوں ذرا غور کرو، آواز آئی حسین کے کانوں میں حسین بچ جاؤ میں تقدیر ہوں۔ حسین نے سنا تو فرمایا آ جاؤ میں شبیر ہوں۔ آواز آئی حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے فرمایا میرے بابا کا نام مرتضیٰ ہے۔ آواز آئی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھے نانا مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ کربلا میں اب شروع ہوا وہ قیامت صغریٰ، وہ خطرناک، وہ سخت دن، وہ تاریخ کا سیاہ دن، جس دن میں ایسا ظلم یزیدیوں نے کیا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک کے رفقا شہید ہوئے، امام پاک کے رفقا نے جام شہادت نوش کیا، امام پاک کے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا، امام پاک کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بالآخر پھر میرے مولا حسین کا نمبر بھی آ گیا۔ امام حسین نے تلوار اٹھائی، ذوالفقار حیدری چل پڑے، خیمے سے نکلنے کو تیار ہے کہ ایک کانپتی ہوئی
ہوئی آواز پورے جلال کے ساتھ نکلی، کہا بابا آپ نہ جائیے، مجھ بیمار کو اجازت دیجئے۔ خیمے میں ایک بیمار تھا جس کا بدن بخار سے جھلس رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین بیماری کی حالت میں تھے۔ امام زین العابدین نے کہا تھا بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی آپ کا بیٹا خیمے میں رہے اور باپ میدان کارزار میں جائے۔ امام پاک نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کو چوما، پھر میرے امام نے فرمایا اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، تیری طبیعت علیل ہے، تو بخار سے جھلس رہا ہے، میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سب تو چلے گئے بیٹے تو نہیں جائے گا۔ امام پاک نے فرمایا اے بیٹے تیری اس سے بڑی ذمہ داری ہے، جب لٹا ہوا قافلہ سیدانیوں کا یہاں سے چلے گا تو تو بیمار اس قافلے کا قافلہ سالار بنے گا۔ امام پاک نے فرمایا اے میرے لخت جگر بیٹے، اے میرے دل کے ٹکڑے، تجھ سے ہی تو سیدوں کی نسل چلے گی، تجھ سے ہی تو حسینی سلسلہ چلے گا، ہماری نسل کو تجھ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ امام پاک نے بیٹے کو تسلیاں دی اور میدان کارزار کی طرف چلنے کو تیار ہے کہ اچانک خیموں میں ہاہاکار مچ گئی، اچانک خیموں میں چیخنا پکارنا، اور کیسا کہ امام پاک کو آواز دی گئی، امام پاک کو بلایا گیا، امام ذرا خیمے کے اندر آؤ۔ آپ خیمے کے اندر گئے، جا کر دیکھا آپ کی 7 سال کی بیٹی سکینہ باپ کے غم میں، بھائیوں کے غم میں نڈھال ہے، بھوک اور پیاس سے بے حال ہے۔ وہ 6-7 سال کی بچی اس غم کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ امام پاک آگے بڑھے، اپنی بچی کو دیکھا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، ہوش میں لائے، بیٹی اٹھ جا، اے بابا کی جان اٹھ جا، اے بابا کی جان صبر کر۔ اور پھر میرے امام نے حضرت زینب اپنی پیاری بہن سے کہا تھا اے زینب میں تم سب کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اے میری بہن زینب سنو سنو، ابھی تو میری شہادت ہوگی لیکن میری شہادت کے بعد میں بڑے ظلم ہوں گے، خیمے جلائے جائیں گے، بڑے ظلم ہوں گے، بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، خیموں میں آگ لگے گی، مال و اسباب لوٹا جائے گا، مگر میری بہن یاد رکھنا ہر حال میں صبر کرتی رہنا، ہر حال میں صابر و شاکر رہنا۔ اللہ اکبر۔ امام شان و شوکت کے ساتھ میں، جلال حیدری کے ساتھ میں، جمال مصطفی کے ساتھ میں میدان کارزار میں چلے گئے۔ امام نے اپنی تلوار چلائی ہے، بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے، بہت کاٹا بہت کاٹا، اللہ اللہ یزیدی گھبرا گئے، کتے سارے بکھر گئے، کہنے لگے بچ جاؤ، آج اگر حسین کی تلوار کی زد میں آ گئے کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ ایسا لگ رہا تھا اکیلا حسین سارے یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، مگر عزیزان گرامی القدر، شیر کو جب کتے چاروں طرف سے گھیر لیں، جب سارے کتے یکبارگی حملہ کر دیں تو آخر شیر کب تک مقابلہ کرے؟ بالآخر پھر یہی ہوا، امام پاک گھوڑے سے نیچے آئے، زخموں سے چور ہو گئے، کہیں پہ نیزہ لگا ہے، کہیں پہ برچھی لگی ہے، کہیں پہ بھالا لگا ہے، کہیں پہ تلوار کا زخم ہے۔ اللہ اللہ، امام پاک نے اپنے خون سے وضو کیا، اپنے خون سے وضو کیا۔ آپ نے پھر وقت دیکھا جمعے کی نماز کا وقت ہے، امام پاک نے سجدے میں سر کو رکھ دیا اور ایک شقی القبل ازلی بدترین کافر آگے بڑھا، ایک بدترین شخص آگے بڑھا، اس نے امام پاک کی گردن پہ خنجر چلا دیا۔ اللہ اللہ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
بعد امام حسین کی شہادت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام پاک کے سر مبارک کو ان ظالموں نے نیزے پہ اٹھا لیا، مگر یہ سمجھتے تھے امام کے سر کو نیزے پہ اٹھا کر ہم کامیاب ہو گئے، مگر مولا حسین کے سر نے نیزے پہ بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا، اے دنیا والو دیکھ لو، سر بھلے کٹ گیا لیکن قرآن کے محافظ ہم ہیں، سر بھلے کٹ گیا مگر قرآن کے قاری ہم ہیں، سر بھلے کٹ گیا مگر اسلام کے محافظ ہم ہیں۔ اللہ اللہ، امام پاک کا سر اور آپ کے تمام رفقا، آپ کے شہزادگان کے سر، آپ کے برادران کے سروں کو ان سارے کے سارے ظالم یزیدیوں نے نیزوں پہ بلند کیا، ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اب شام کا سناٹا ہے، انہوں نے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، اب سیدانیوں پہ ظلم انہوں نے شروع کیا، خیموں کو آگ لگانے لگے، خیموں کو انہوں نے نظر آتش کر دیا، مال و اسباب لوٹنے لگے، مال لوٹ کر لے جانے لگے۔ رات کا اندھیرا ہلکا ہلکا سا ہے کہ ادھر ان ظالموں نے ان کے جتنے لوگ مرے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ادھر سارے شہید، سارے محمد کے گھرانے کے پھول کربلا کی زمین پہ بکھرے پڑے ہیں۔ بریلی سے آواز آ گئی، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذہن قریب کریں، 5-7 منٹ کی زحمت گفتگو ختم کر رہا ہوں، مگر سنو وہ کیسی قیامت کی رات تھی۔ امام پاک کی پیاری بہن حضرت زینب، بہادر کی بیٹی بہادر، وہ زینب جس کی شان یہ، جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا۔ اور اب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ تیور ہیں کہ گونگا بھی بولنے لگ جائے۔ جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا۔ زینب تیرے سلیقہ تقریر کو سلام، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب نے خنجر اٹھایا ہے ہاتھ میں، لاشوں کی پہرے داری کر رہی ہیں، کوئی جانور نہ آ جائے، جنگل ہی تو ہے، بیابان ہی تو ہے، کوئی جانور لاشوں کو نقصان نہ پہنچائے، ساری لاشوں کو جمع کر دیا۔ اللہ اکبر، سیدہ نے خنجر نکالا، پہرا دے رہی ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی ادھر نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے۔ مگر سنو سنو عزیزان گرامی القدر، سیدہ زینب نے دیکھا کہ کوئی لاشوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، ہٹا رہا ہے، توجہ کرنا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بیٹیوں والو ذرا غور سے سنو، سیدہ حضرت زینب نے دیکھا کوئی لاشوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، فکر ہو گئی، پہرے دار تھی نا لاشوں کی، خنجر نکالا، لے کے آگے بڑی، کہا کہ کون ہے دیکھوں تو جا کر جو لاشوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کوئی یزیدی تو آ کر ایسا نہیں کر رہا ہے، یا کوئی جانور تو نہیں آ گیا ہے۔ سیدہ زینب خنجر لے کے آگے بڑھی، جب لاشوں کے قریب جا کے دیکھا، سیدہ کی چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھا؟ امام پاک کی 7 سال کی بیٹی سکینہ ان لاشوں کو ہٹا ہٹا کر اپنے باپ حسین کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔
7 سال کی بیٹی سکینہ اپنے باپ کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے، میرے بابا کدھر ہے؟ لاشا حسین جب ملا تو جناب زینب نے دیکھا سکینہ نے باپ کے لاشے پر سر رکھ دیا، سینے پہ سر رکھ دیا، اللہ اللہ سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آ گئی پھپھو زینب، اٹھایا سکینہ کو سینے سے لگایا، پیار کیا، فرمانے لگی اے بیٹی سکینہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سکینہ نے کہا تھا اے پھپھو میں مدینے سے لے کر آج تک اب تک میرا معمول تھا میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، مجھے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے نیند آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب زینب نے اتنا سنا رونے لگی ہے، کیا حال رہا ہوگا؟ بیٹیوں والوں ذرا سوچو، کہتی ہیں میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدل بدل کے تھک گئی، اسی لیے بابا کو تلاش کرنے آ گئی۔ اتنا سنا تو سیدہ زینب نے کہا بیٹی ایک کام کرو، اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سو جانا۔ زینب کی بات کو سنائے امام کی بیٹی سکینہ کہتی ہے اے میری پھپھو ماں کے سینے پہ سر رکھ کے تو بھائی اصغر سوتا ہے، وہ چھوٹا ہے نا، چھوٹے بچے ماؤں کے ساتھ سوتے ہیں، کہتی ہیں بھائی اصغر ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سوتا ہے، میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہوں۔ اتنا سنا سیدہ زینب رونے لگی، فرمایا اے بیٹی یہ مدینہ نہیں ہے یہ کربلا ہے، اے بیٹی آج کربلا میں قانون بدل گئے، نظام بدل گیا، اب تک تم باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی اور بھیا اپنی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سوتا تھا، لیکن اب قانون بدل گیا، اب تم ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سوگی اور بھیا اصغر قیامت تک بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے گا۔ کہتی ہیں اب قانون بدل گیا ہے، اب نظام بدل گیا ہے، کیونکہ جہاں بیٹا گیا ہے وہیں بابا چلا گیا ہے، جہاں اصغر گیا ہے وہیں حسین چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کو تسلی دی، سکینہ کو تسلی دے کے ایک طرف کیا لٹایا ہے، زینب تیری بہادری کو سلام ہے، زینب تیرے جذبے کو سلام ہے، زینب تیری شجاعت کو سلام ہے، زینب تیری ہمت کو سلام ہے، تو نے خنجر نکالا ہے پھر پہرے دار بن گئی ہے، پھر محافظ بن کے کھڑی ہو گئی ہے، ایک سایہ نمودار ہوا، سایہ اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو زینب نے خنجر نکال کے کہا تھا خبردار ادھر نہ آنا، رک جاؤ وہیں، کیا تمہیں خبر نہیں ہے علی کی بیٹی ابھی موجود ہے، علی کی بیٹی کے ہاتھ میں بھی خنجر ہے، اور یاد رکھنا میری رگوں میں علی کا لہو ہے، اور یاد رکھنا فاطمہ کا دودھ خون بن کے میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، یاد رکھنا ابھی میرے ہاتھ میں خنجر ہے، میں لاشوں کی محافظ ہوں۔ زینب نے اتنا پکارا تو سائے سے آواز آئی تھی اے زینب گھبراؤ نہیں، میں تمہاری دشمن نہیں، کربلا کے پہلے شہید کی بیوی حضرت حر کی بیوی ہوں، جنہوں نے یزیدیوں کو چھوڑ کر حسین کے دامن کو تھاما تھا، حسین کے قدموں میں اپنی قربانی دی تھی، حسین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا، میں اس حر کی بیوی ہوں۔ اور سنو سیدہ، میں آئی ہوں تو کسی غلط ارادے سے نہیں آئی، میں تو یہ کٹورا پانی کا لے کے آئی ہوں، 3 روز سے تم سب پیاسے ہو، لو ذرا سا پانی تو پی لو۔ اللہ اکبر، آج حسینیوں کو دیکھو گھر گھر سبیل لگا کے، چوراہوں پہ سبیل لگا کے ٹھنڈا پانی سب کو پلاتے ہیں، اور اس کربلا کے منظر کو یاد کرتے ہیں، اس کربلا کی پیاس کو یاد کرتے
کرتے ہیں ادھر وہ کٹورا پانی کا دے کر کہا تھا سکینہ، کہا تھا زینب لو پانی پی لو۔ جناب زینب نے پانی لیا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، کٹورا لیا ہے تو سکینہ کے پاس آئی ہیں، سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ نے کٹورا لیا، کہنے لگی پھپھو آپ نے پانی پی لیا؟ حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی میں نے پانی نہیں پیا۔ کہا کیوں نہیں پیا؟ کہا تم کو پہلے پلانا ہے۔ کیوں پلانا ہے؟ کہنے لگی بیٹی اس لیے کہ تم چھوٹی ہو، پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ دل پھٹ جاتا ہے پڑھ کر سن کر بول کر، خدا کی قسم علی کی شہزادی نے پانی دیا تھا زینب نے سکینہ کو، سکینہ پانی پی لو تم چھوٹی ہو۔ سکینہ نے کہا تھا اگر قانون یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا وہ پہلے پانی پیے تو پھپھو مجھ سے چھوٹا تو میرا بھائی اصغر ہے، وہ تو 6 مہینے کا ہے۔ اے میری پھپھو اس نے بھی تو پانی نہیں پیا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلایا جائے، پہلے اصغر کی پیاس کو بجھایا جائے۔ حضرت زینب نے اتنا سنا، اللہ اللہ کیا قیامت کا منظر تھا۔ حضرت سکینہ نے پانی کا کٹورا لیا، دوڑی ہے لاشوں کی طرف کہ اپنے بھائی اصغر کو پانی پلاؤں گی، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ ٹھوکر لگی زمین پہ گری، وہ پانی کا پیالہ بھی زمین پہ الٹا ہو گیا۔ زمین کربلا نے اس پانی کو بھی اپنے اندر جذب کر لیا، اور یہ قیامت کی رات میں بھی کربلا کے پیاسے پیاسے ہی رہ گئے، اور اس نے وہ پانی کربلا کی زمین نے پی لیا۔ تاریخ نے سوال کیا تھا اے زمین کربلا تو نے اصغر کا خون پیا، تجھے کیا تیری پیاس نہیں بجھی؟ سیدوں کا خون تیرے اوپر بہا، کیا تیری پیاس نہیں بجھی؟ کربلا کی زمین سے آواز آئی تھی اس میں قصور میرا کوئی نہیں ہے، یہ تو منشائے رب ہے، یہ مرضی پروردگار ہے۔ ارے میری کیا اوقات، اگر یہ چاہے نا سید زادے اور سید زادیاں جہاں ایڑی رگڑ دے پانی کے چشمے نکل پڑیں گے، دریا ابل پڑیں گے، نہریں بہنے لگیں گی، مگر مرضی خدا یہ ہے کہ انہیں آج پانی نہیں ملے گا، آج ان کا امتحان ہے، یہ پیاسے رہ کے امتحان دیں گے۔ اللہ اکبر، کربلا کی زمین گواہ ہے، کربلا میں ان پیاسوں نے اپنا خون بہا کر تکلیفیں اٹھا کر کربلا کی خاک کو خاک شفا بنا دیا ہے، کربلا کی مٹی کو عظمت والا بنا دیا ہے، کربلا کی مٹی کو مقام عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے تو ہم غلامان شبیر کہتے ہیں، زندگی میں کربلا پہنچا اگر تقدیر سے، خوب رہوں گا لپٹ کر روزہ شبیر سے۔ حر نے جب معراج پائی زانوئے شبیر سے، پھر سکندر نے کیے شکوے بہت تقدیر سے۔ کربلا کی خاک آخر کیوں نہ ہو خاک شفا، اس کو نہلایا گیا ہے فاطمہ کے شیر سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسین اور کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی محبت میں ہم زندہ رہیں، ان کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔